ہے رب کریم قید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ مغربی ممالک کا پاکستان پر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں، دباؤ کے باوجود چین سے تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا امریکہ کا پاکستان جیسے ممالک کو جانبدار ہونے پر مجبور کرنا زیادتی ہے۔ پاک چین دوستی سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند، کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی دباؤ ہو، پاک چین تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ There was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan. چین کے ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے چین کے خلاف علاقائی اتحاد قائم کیا ہے۔ امریکی اتحاد میں بھارت اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ You see the United States and being wary of China, and I don't need to say. So it creates problem because what United States regional alliance called the Quad, which is US, India, and then a couple of other countries. ان کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات صرف حکومتی سطح پر نہیں، عوامی سطح پر بھی ہیں۔ عالمی معاملات میں پاک چین ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ Because the relationship between Pakistan and China is very deep, and it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، جانبدار کیوں بنے، تجارت سیاسی تعلقات سے چین کے ساتھ مزید مضبوط رشتہ قائم کریں گے۔ سیاحت کے لیے امن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا دہشت گردی پر قابو پانے سے سیاحت کو فروغ ملا، جان و مال کا تحفظ نہ ہو تو لوگ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتے۔ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں مزید نئے سیاحتی مراکز کی ضرورت ہے۔ صوبے میں غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی تھی 5 سالوں میں، وہ پختونخوا تھا، تو اس کی بہت بڑی وجہ ایک ٹورزم بھی تھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک جگہ بس سڑک بن گئی تو ٹورزم شروع ہو گئی۔ ٹورزم کے لیے بڑی اور چیزیں کرنی ہوتی۔ ٹورزم ایک سائنس ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ جو سوئٹزرلینڈ $80 ارب سال کا کماتا ہے ٹورزم سے، وہ کیسے کماتا ہے؟ انہوں نے پوری ٹورزم، انہوں نے ریزورٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں، ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تک پاکستان میں ہم صرف گرمیوں کی ٹورزم پہ زور لگاتے ہیں، سردیوں کی ٹورزم پہ یہاں زور نہیں ہے۔ لیکن جب سردیوں اور گرمیوں کی دونوں کی ٹورزم ہوگی، اور پھر جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، تب اصل ریونیو جنریشن ہوگی۔ پاکستان شرنگیز پڑوسیوں کی سازشوں کا شکار۔ لاہور دھماکے میں بھی بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی اداروں نے کئی بار ثبوت دنیا کے سامنے رکھے، لیکن کیا عالمی ادارے بھارت کو کٹہرے میں لائیں گے؟ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار اور بھارتی فوج اور ایجنسیاں پراکسی وار میں مصروف۔ افغانستان میں امن کوششوں کا جواب پاکستان کو NTS کی شرارتوں سے ملنے لگا۔ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را اور NTS کا پاکستان کے خفیہ گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ لاہور دھماکے میں NTS اور را کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ دونوں تنظیمیں پاکستان کے امن اور آشتی کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پاکستان ایک عرصے سے اس حوالے سے سوالات اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس حوالے سے بارہا ثبوت دنیا کے سامنے رکھے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار اور وزیر خارجہ اس گٹھ جوڑ کو پہلے ہی دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے ہیں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس حوالے سے مکمل چوکنا اور دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الاقوامی ادارے بھارت کو کٹہرے میں لائیں۔ نوٹنکی بھارت نے جموں میں ڈرون ڈرامہ رچا ڈالا۔ مکار مودی گھٹیا سیاسی چالیں چلنے سے باز نہ آیا۔ بھارتی فورسز میں بھی اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی، مگر اجیت دوول حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے SCO کانفرنس سے قبل ہی ڈرون حملے کا راگ الاپنے لگے۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں، واردات نئی، طریقہ پرانا، مکار مودی کا ایک اور ڈرامہ فلاپ۔ بھارتی سرکار کو مروانے کے لیے فوجی نہ ملے تو ڈرون اڑا دیے۔ پلوامہ کے بعد جموں میں ڈرون حملے کا ڈرامہ رچانے والا بھارت دنیا کے سامنے تماشا بن گیا۔ اجیت دوول نے کانفرنس سے قبل ہی ڈرون حملے کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ ہاں بالکل، ایک بار پھر این اس وقت جب مودی کی مقبوضہ کشمیر آل پارٹیز کانفرنس ناکام اور بھارت کو دنیا کے سوالات کا سامنا تھا، مودی نے ایک اور ڈرامہ رچا دیا۔
तारीख गवाह है कि हर इलेक्शन से पहले मोदी और बीजेपी इसी तरह अपने ही लोगों और फौजियों को निशाना बनाते रहे हैं। इस बार मोदी सरकार ने अपने ही लोगों को मारकर इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। ड्रोन हमलों के ड्रामे के बाद भारत में लोगों का मोदी से एतमाद उठने लगा। उधर बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियारात की जंग जारी है। बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चकलिश का नतीजा मकबूजा कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स पर ड्रोन हमला है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के 70 जबकि पीपल्स पार्टी के 2 अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने चैलेंज किया, जो आदाफ रखे उन्हें पूरा करके दिखाएंगे, बातें करने वालों में से नहीं। आने वाले दिनों में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। Question that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. हुकूमत अपने मिशन में कामयाब। कौमी असम्बली में फिनांस बिल 2021-22 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया गया। तहरीक के हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 वोट आए। वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह भी ऐवान में मौजूद थे। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। बजट मंजूरी के मौके पर मुस्लिम लीग नून के 84 में से सिर्फ 14 अरकान हाजिर और 70 गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी के 56 में से 54 अरकान ऐवान में मौजूद थे, जबकि 2 अरकान कोरोना से मुतासिर होने के बायस गैर हाजिर रहे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि सिर्फ बातें नहीं करते, हम अमल करने वाले हैं। जो आदाद शुमार दिए हैं उन पर अमल करके दिखा देंगे। ये मैंने फिगर्स रखे और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। अपोजिशन अरकान ने कहा कि हुकूमत टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अरकान असेंबली के वोट के हक पर डाका मारा गया। स्पीकर के कहने के बावजूद गिनती नहीं करवाई गई। कश्मीर से कराची तक हुकूमत को बेनकाब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि स्पीकर के किरदार को संजीदा लें। अदम एतमाद अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? अपोजिशन लीडर पर हमला होता है तो बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं नून लीग वाले शहबाज शरीफ पर हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा, अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद होने के बावजूद बजट मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। बजट 172 वोट से मंजूर हुआ। उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल और जमात इस्लामी की अदम मौजूदगी के बाद अपोजिशन के कुल वोट 161 बनते थे। हेल्थ कार्ड बांटने से मसाइल हल नहीं होंगे। हेल्थ कार्ड बांटने का बड़ा स्कैंडल आएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की पेशगोई। कहा, अब तक 3 वजीर खजाना तब्दील हुए। हुकूमत ने दावा किया कि टैक्स फ्री बजट होगा। हुकूमत ने 1200 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तंज, कहते हैं इमरान खान 50 साल में भी मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, उसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। उन्होंने इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास, आसिफ अली जरदारी की ऐवान में आमद। अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। खुर्शीद शाह के ऐवान में आने पर अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाए। ख्वाजा आसिफ ने एहतराम में झुककर खुर्शीद शाह के घुटनों को हाथ लगाया। हुकूमती अरकान की भी खुर्शीद शाह के पास जाकर ऐवान में आमद पर मुबारकबाद। तरीन ग्रुप के राजा रियाज ने बिलावल भुट्टो की नशिस्त पर जाकर सलाम किया। नैब के केस उन वज़रा पर बनने चाहिए जिन्होंने एनर्जी के शोबे को तबाह किया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। कहा, हमें केसेस की फिक्र नहीं, पहले भी भुगतते रहे, आइंदा भी भुगत लेंगे। हुकूमती नालायकी की वजह से कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। सिंध असेंबली इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद होने पर पीटीआई अरकान का ढोल की गूंज में ऐवान में जाने की कोशिश। मरकजी दरवाजे बंद होने पर अरकान का शदीद एहतजाज। दरवाजे न खुलने पर बाज़ अरकान असेंबली गेट फलांग कर अंदर दाखिल हुए। फिरदौस शमीम नकवी ने एहतजाजन असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। चारपाई असेंबली में कैसे आई? सिंध असेंबली में चारपाई लाने का मामला, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिंध असेंबली में चारपाई लाना संगीन गफलत है। सिक्योरिटी एहलकारों ने भरपूर तरीके से नहीं रोका।
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے کزن طارق شفیع کی رسم قل لاہور میں ادا کی گئی۔ میاں طارق شفیع مرحوم کی رسم قل خوانی اتفاق مسجد ماڈل ٹاؤن میں ہوئی۔ شہباز شریف اور عزیز و اقارب سمیت پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد طارق شفیع کی قل خوانی میں شریک ہوئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ رقم توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں کے منصوبوں کے لیے خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان کے لیے منظور کی جانے والی فائنینسنگ میں سے 40 کروڑ ڈالر پاکستان پروگرامنگ اور انفارمیشن ڈسیبل اینڈ کلین انرجی کے لیے، جبکہ 40 کروڑ ڈالر کی دوسری فائنینسنگ ہیومن انویسٹمنٹ ٹو فورسمنٹ ٹرانسمیشن منصوبے کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا نے گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر سکولز میں تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی تعلیمی ادارے 18 جولائی سے 1 اگست تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گرمیوں کی چھٹیاں صرف طلباء کی ہوں گی، اساتذہ کو نہیں ملیں گی۔ چھوٹی کلاسز کے طلباء طالبات کے لیے اچھی خبر، پہلی سے 7ویں تک کی کلاسز کو بغیر امتحان پاس کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی۔ وفاقی نظامت تعلیمات کے مطابق ادارے میں ہی طلباء کی 4 اسسمنٹ لی جائیں گی، جن کا ریکارڈ محفوظ رکھا جائے گا۔ اسسمنٹ کا نتیجہ جو بھی ہو، کسی بھی طالب علم کو فیل نہیں کیا جائے گا۔ 8ویں کے امتحانات بورڈ کے بجائے متعلقہ ادارے خود لیں گے۔ رزلٹ جو بھی ہو، تمام بچوں کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں اٹلی کے سفارت خانے سے 1000 شینجن ویزا اسٹیکر چوری ہو گئے۔ اسٹیکر سفارت خانے کے لاکر سے چوری ہوئے۔ واردات کا انکشاف جون کے دوسرے ہفتے میں ہوا۔ وزارت خارجہ کے خط پر وزارت داخلہ نے FIA کو معاملے پر فوری انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ پاک بحریہ کے کموڈور عبد المنیب کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے 1992 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ عبد المنیب پاکستان نیوی، وار کالج لاہور، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ ریئر ایڈمرل عبد المنیب پاک بحریہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے حال ہی میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان خوش اسلوبی سے مکمل کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات 6 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ وزارت توانائی نے گیس کی پیداواری کمپنیز کو کم سے کم وقت میں گیس کی پیداوار بڑھانے اور PSO کو پاور سیکٹر کے لیے تیل کی فراہمی بڑھانے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزارت توانائی کے ترجمان نے کہا، بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ملک کا معاشی ہب کراچی کے الیکٹرک کی نااہلی اور بد انتظامی کے باعث رات کو اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اور دن میں عوام کا چین برباد ہونا معمول بن چکا ہے۔ مرکزی علاقوں سمیت مضافاتی آبادیوں میں ہر جگہ 7 سے 12 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے بجلی کی قیمت میں 28 پیسے کمی کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے مہنگے پاور پلانٹ سے پیداوار پر سوال اٹھا دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو آوارہ کتوں اور پالتو جانوروں سے متعلق حکومتی پالیسی کو قانون بنانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ کورونا کے زور میں واضح کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 735 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس مزید 23 زندگیوں کے چراغ گل کر گیا۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.78% ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے خریدی گئی سائنو ویک ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں آج چین سے پاکستان آئیں گی۔ اس کے علاوہ NIH میں تیار پاک ویک ویکسین کی دوسری کھیپ حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے رواں ہفتے پاکستان کو کورونا وائرس کی ماڈرینا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ماڈرینا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں رواں ہفتے پاکستان پہنچ جائیں گی۔ آصف علی زرداری 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہو گئے۔ سابق صدر نے بطور ملزم عدالت میں حاضری لگائی۔ فاروق ایس نائک نے آصف علی زرداری کی جانب سے وکالت نامہ جمع کروایا اور آصف علی زرداری کی ضمانت کا فیصلہ عدالت میں پیش کیا۔
اعجاز جاکرانی کے گھر چھاپے کے دوران نیب ٹیم پر حملے کا معاملہ، چیئرمین نیب جاوید اقبال نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ نیب حکام کے مطابق اعجاز جاکرانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ پولیس اور ایس ایس پی جیکب آباد نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ ان کے گھر نیب ٹیم پر حملے سے ارکان زخمی ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس میں سیکریٹری ماحولیات کو 2 جولائی کو طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ انگلشز کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر فاروق کہتے ہیں پاکستان میں ریسرچ کلچر اور انگریزی کی تعلیم میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انگلشز کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف پروگرامز اور ورکشاپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریسرچ کلچر اور انگریزی کی تعلیم میں بہتری لانے کے لیے انگلشرز فورم کوشاں۔ اسی مقصد کو لیے فورم نے سچ ٹی وی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے جس پر دستخط کر دیے گئے۔ اس موقع پر انگلشرز فورم کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق اور میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر امیر سلطان موجود تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر فاروق کا کہنا تھا کہ یہ فورم امریکہ، یورپ اور ایشیا کے 25 ممالک میں کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر عامرہ رضا اس فورم کی سربراہ ہیں۔ سچ ٹی وی ایک میڈیا پارٹنر کے طور پہ انگلشرز کو سپورٹ کرے گا مختلف جو ایکیڈیمکس پروگرامز ہیں اس حوالے سے۔ انگلشرز بنیادی طور پر ایک ٹرکش بیسڈ انگلش لینگویج ٹیچرز کی آرگنائزیشن ہے جو کہ انگلش لینگویج ٹیچنگ کی پروموشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں اس کے چیپٹر کا آغاز کیا گیا ہے جس کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مہدی، اور اس کی پوری ٹیم پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں کام کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر انگلشرز فورم پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز عہدیدار ہیں اور اس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے پروگرامز اور ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ایم او یو کا یہ ہے کہ دونوں آرگنائزیشن مل کے ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کام کریں گی، اور اس حوالے سے اساتذہ کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، کانفرنسز بھی ہوں گی، اس میں ٹریننگز بھی ہوں گی، اس میں طالب علموں کے لیے بھی مختلف پروگرامز آرگنائز کیے جائیں گے۔ انگلشرز فورم کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق اور میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر امیر سلطان نے اس موقع پر چیئرمین سچ ٹی وی علامہ سید افتخار حسین نقوی اور وائس چیئرمین سید انتصار مہدی نقوی سے ملاقات کی اور تعلیم کے شعبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انگلشرز فورم کے صدر ڈاکٹر منتظر مہدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسلامی ریڈیوز اور ٹیلی ویژن کونسل کا اجلاس ہوا جس میں مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور صہیونی فورسز کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کیا گیا۔ اسلامی ریڈیوز اور ٹیلی ویژن کونسل کا 10واں اجلاس آزادی بیان کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف اسلامی ممالک کے میڈیا گروپس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران مقررین نے عدالت، محور میڈیا اور آزادی بیان کے حق میں تقاریر کی۔ انہوں نے دنیا بھر کے مظلوموں خصوصاً فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں دکھائیں۔